بسم الله الرحمن الرحیم السلام علم ورحمل وبرت۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے جلا ہوا ہے۔ یہ موضوع ہے غم دور کرنے کی دعا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کبھی دکھ، پریشانی، تنہائی یا غم محسوس نہ کیا ہو۔ کبھی رشتوں کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی حالات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، اور کبھی اپنوں کی بے رخی انسان کے دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ دل کی بے چینی کیسے ختم ہوتی ہے؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ کی یاد اور دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمن القلوب۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان دنیا سے تھک جاتا ہے تو اللہ کے در پر آ کر سکون پاتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت برا تعلق ہے۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کی آواز سنتا ہے۔ غم انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان ہنستا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے دل میں طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، مگر حقیقی سکون صرف اللہ کے سامنے رونے سے ملتا ہے، کیونکہ انسان محدود ہے لیکن اللہ لامحدود طاقت والا ہے۔ نبی کریم کی زندگی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اپنی زندگی میں بے شمار غم دیکھے۔ والدین کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا، محبوبہ زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، چچا ابو طالب کا ساتھ چھوٹ گیا، طائف میں ظلم ہوا، مگر ہر مشکل میں اپنے اللہ سے دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کامیابی اور سکون عطا فرمایا۔ ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی کریم غم اور پریشانی کے وقت پڑھا کرتے تھے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری زندگی تیرے اختیار میں ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔